ایک شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، جسے سب لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس خاندان سے ہے جو خانہ کعبے کا متولی بھی ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا سوچا ہوگا، میرے ساتھ کیا کر لیں گے؟ زیادہ مسجد میں آنے میں پابندی لگا دیں گے نا، شہر بدر کر دینا، قتل کے فتوے جاری کر دینا. یہ تو نبی علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی. یہ جو سورۃ المدثر کی شروع کی آیات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات. پھر اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جو وحی کا سلسلہ تھا، اس میں فترت کا پیریڈ آ گیا، ایسا پیریڈ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم زدہ بھی تھے. آپ تو چاہتے تھے جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور اسی دوران کافروں نے طرح طرح کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی. تو فترت کے پیریڈ کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے یہ بھی چند آیات ہیں. بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غار حرا میں مجھ سے ایک فرشتے کی ملاقات ہوئی، جو پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں آئی ہے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آئے اور ان کا اقرا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ یہ عمل رپیٹ ہوا، اور پھر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور پھر پڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غار حرا میں جو مجھ پہ فرشتہ نازل ہوا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے وہ مجھ پر نازل نہیں ہوا، اللہ کی آیات لے کر نہیں آیا. تو ایک دن اچانک میں نے یہ آبزرو کیا کہ مجھے کوئی شخص پکار رہا ہے. تو جب میں نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو پورے افق کے اوپر وہی فرشتہ چھایا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک دہشت طاری ہوگی. ایک انسان کے لیے تو یہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے نا، کہ جہاں تک آپ کو منظر نظر آ رہا ہے کہ بندہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کو پکار رہا ہے. تو آپ علیہ السلام، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ دہشت کے مارے گر پڑے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اپنے گھر اور سیدہ خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو. ایک تو وہ والا واقعہ بخاری مسلم میں جو سورۃ العلق کی شروع آیات میں ہوا تھا، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، جس میں پھر سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب یہ کمبل اڑایا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے نے ندا دی اور یہ آیات پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے چادر میں، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو جائیے اور ڈر سنائیے. انذار تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے. تبشیر بھی ہے لیکن وہ دوسرے نمبر پہ ہے، اس کے لیے جو دعوت قبول کر لے. جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے وہ انذار ہوتا ہے. انذار کہتے ہیں ڈر سنانا، کہ تم خود سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ نے مرنے کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لینا ہے. تم جواب دہ ہو اپنے رب کو. قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہے. اس کے لیے جو ٹرم بولی جاتی ہے شریعت میں، اس کو کہتے ہیں انذار.
ذال انذار، ڈر سنانا۔ قرآن حکیم یعنی انذار کا لفظ تو قرآن کا پورا تانا بانا ہی اس کے گرد گزرتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک یہ دعوت پہنچے۔ تو یہاں پہ بھی ڈر سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام یعنی قیام النہار والا کام اعلانیہ شروع کر دیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یعنی بڑائی ایسی کہ جیسا حق ہے۔ ایک بڑائی تو اپنی زبان سے بیان کرنا ہے نا، وہ تو آپ دیکھ لیں ہماری اسلام کی جو عبادات سینٹرڈ اراؤنڈ جس کلمے کے ہیں نا وہ اللہ اکبر ہے۔ آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں تکبیرات موجود ہیں۔ پھر آپ عید کی جو تکبیرات ہیں جو صحابہ کرام سے نقل ہوئی ہیں، تابعین سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر یہ بھی آئی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ پھر سر جو آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 17 فرض رکھتے پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں جو انتقال ہے ایک رکن سے دوسرے رکن میں وہ تکبیر کے ساتھ ہے، سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ، باقی سب تکبیرات ہیں۔ 4 رکعت کی نماز کے اندر 22 تکبیرات آتی ہیں، 6 تکبیریں پہلی رکعت میں، 6 ہی تیسری میں، اور 5 تکبیرات دوسری رکعت میں اور 5 ہی چوتھی میں، یعنی ایون رکھتے جو ہیں ان میں اللہ اکبر آتا ہے 5 دفعہ، اور جو آڈ رکھتے ہیں طاق رکھتے ہیں ان میں اللہ اکبر آتا ہے 6 دفعہ۔ 22 تکبیرات۔ تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں پھر باقی نمازوں کی ساری پھر سنتیں ملائیں تو سب اللہ اکبر ہی ہے۔ تو یہ تو کلمات ہیں کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ ویسے ہم لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اصل اس کی جو اپروپریٹ ٹرانسلیشن اردو میں بنے گی وہ یہ ہے کہ تمام بڑائیاں، تمام بزرگیاں اللہ کے لیے۔ عموماً ہم جب اردو میں بڑائی کا لفظ بولتے ہیں نا کہ کوئی بڑا ہے تو اس سے پھر ہمیں وہ ذرا سائز ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس طرح کی تمثیل نہیں ہے نا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بڑائیاں، تمام طرح کی خوبیاں، بڑائیاں، بڑے سے بڑے آنر کا جو لفظ ہے، کوئی صفت ہے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اسی کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی شخص خدا کہہ کر یا گاڈ کہہ کر پکار لے تو یہ جائز ہے، کیونکہ کیپٹل جی سے جو گاڈ لکھا جاتا ہے انگلش میں، یہ اسی خدا کے لیے لکھا جاتا ہے جس کو سب مانتے ہیں۔ فارسی میں خدا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ جو اہل حدیث نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے اسماء و صفات کا، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ خدا کا لفظ بولنا یا گاڈ کا لفظ بولنا یا اللہ کے لیے کوئی بھگوان کا لفظ بول لے تو یہ کوئی اسماء و صفات کا مسئلہ بن جائے گا، یہ کوئی شرکیہ مسئلہ ہو جائے گا، تو یہ ان کے یعنی ایک ذہن کی آپ سمجھ لیں کمزوری ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں الہامی ہیں وہ تو دوسری زبانوں میں نازل ہوئی ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو۔ تو ایک تکبیر تو ہے کہ آپ نے الفاظ بولنے، اور ایک تکبیر جو مشکل تکبیر ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح کے بیان کرنے کا حق ہے۔ دنیا پہ اللہ کی بڑائی قائم کر کے دکھائی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اس کا برا مان جائے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کر لیں۔
اچھا یہ بات صحابہ کرام کو تو شاید سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ دنیا کے ہر گھر میں اتنا بڑا ڈیٹا کون رکھ سکتا ہے. لیکن سر آج یوٹیوب حفظہ اللہ, گوگل دامت برکاتوں عالیہ, اسلام کے بارے میں کوئی اسٹڈی کرنا چاہے تو اس تک نہیں بات پہنچ سکتی ہے, پہنچ کی ہوئی. ایک واقعہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ واقعہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایک میڈیا کی برکت سے یہ ساری چیزیں, اور پھر جب یہ یعنی ایک مزید آگے معاملہ بڑھے گا تو پھر تو دعوت الحمدللہ گھر گھر تک پہنچے گی. تو اس رب کی بڑائی بیان کرو, ایک تو بولنے کے اعتبار سے, باقی پریکٹیکلی بھی اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں اور انسانیت کے اوپر حجت تمام کریں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, اور مشکات المصابیح کی 3 جلد کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی. سیدنا یہ ویڈیو کافی زیادہ اچھا تھی, جو کہ اس میں بتایا گیا ہے جو کہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوری کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور مطلب ان کے اوپر کون سا قرآن میں آیت نازل ہوئی یہ بھی بتایا گیا اس ویڈیو میں. تو مطلب بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. ہم سوچتے ہیں کہ جیسے اگر ہم لوگ اللہ کو ہم گاڈ بناتے ہیں, اللہ کو اگر ہم بھگوان بناتے ہیں تو یہ سب غلط ہے. ایسا سب غلط فہمی ہے جو کہ مطلب ایکچوئل میں ہم اللہ کو ہی تو بلا رہے ہیں نا. جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو ہم تبھی بھی ہم اللہ کو بلاتے ہیں, تو اس لیے ہم گاڈ بلائیں یا بھگوان بلائیں تو اس میں ایسا کچھ پرابلم نہیں ہے. تو آپ مطلب ہم اللہ کو ہی بلا رہے ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ بات بولا ہے ویڈیو میں. آئی ہوپ آپ کو بھی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا, ویڈیو کو لائک کر دینا. السلام علیکم.